باجماعت ادا کرنے نماز تراویح کی باجماعت ادائیگی اور نماز تراویح میں قرآن مجید کی منزل سننے کا شرف ہمارے حصے میں رکھا۔ رمضان الکریم کے آخری عشرے کا آج پہلا دن ہے۔ اس آخری عشرے کو رمضان شریف کے پہلے 2 عشروں پر فضیلت حاصل ہے۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں اللہ کریم نے بڑی ہی برکتیں رکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے اسے سنت رکھا گیا، اور سنت موقدہ علی الکفایہ ہے اعتکاف بیٹھنا، اور اعتکاف کرنے والا اتنا خوش نصیب ہے کہ جب اس کا اعتکاف مکمل ہو جاتا ہے اور عید الفطر کا چاند نظر آنے پر جو مسجد سے واپس اپنے گھر کی طرف رخت سفر باندھتا ہے تو اپنے دامن میں 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب لے کے اپنے گھر میں واپس پلٹتا ہے۔ اعتکاف والے کا ایک ایک لمحہ عبادت شمار ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے کہ اعتکاف والے کا سونا جو ہے وہ بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں عبادت لکھا جاتا ہے۔ نیکیوں کا ماحول، پاکیزہ ماحول اعتکاف میں میسر آتا ہے، اور اسی آخری عشرے کی راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کا حضور نے حکم دیا کہ آخری عشرے کی راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ اعتکاف کا فلسفہ جو ہے وہ بھی لیلۃ القدر کی تلاش ہے کہ معتکف راتوں میں شب بیداری کا اہتمام کرے، نوافل کی ادائیگی، تلاوت قرآن، درود شریف اور دعائیں، اس کا خوب اہتمام کرے تاکہ لیلۃ القدر کی برکتیں اسے نصیب ہوں۔ اور آخری عشرے میں ایک اہم عبادت جو ہے وہ صدقہ فطر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ آپ کے وہ دینی بھائی جو اپنی مالی حالات کی وجہ سے تمہارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو پائیں گے، ان کے لیے عید کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے ان سے تعاون کرو، ان کی مدد کرو صدقہ فطر کی صورت میں۔ اور اس عشرے میں اتنی برکت ہے کہ اگر رمضان الکریم کا آخری عشرہ 9 دن کا ہو، 29ویں رمضان شریف کو چاند ماہ شوال المکرم عید الفطر کا چاند نظر آ جائے تو اللہ کریم کی اتنی رحمت ہے، 29 روزے اگر ہوں تو ثواب پورے 30 روزوں کا لکھا جاتا ہے۔ اس پورے مہینے میں تقوی کی منزل تک پہنچنے کے لیے یہ نظام العبادات، باجماعت نماز، تراویح، سحری، افطاری، تلاوت قرآن، دعائیں، صدقات و خیرات، ان تمام اعمال و افعال کا ایک مقصد ہے
تاکہ روزہ رکھنے والوں کے اندر تقوی کی خوبی، تقوی کا وصف جو ہے ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ ہر شخص عید الفطر کا چاند نظر آنے پر بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس نے ایک مہینے میں کتنا نفع حاصل کیا، کتنا فائدہ اٹھایا۔ جب بھی آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو آپ حساب کتاب کرتے ہیں کہ میں نے اتنا سرمایہ لگایا، میں نے اتنی محنت کی، مجھے کیا بچا۔ تو رمضان شریف بھی ایک تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس مہینے کے اختتام پر ہم بھی اپنا حساب کتاب کریں کہ اس ایک مہینے میں نے کیا کھویا، کیا پایا، کچھ نفع بھی میرے ہاتھ آیا یا کہ خسارے میں ہی رہا۔ اس کی نمایاں صورت یہ ہے کہ وہ کیفیت جو رمضان شریف میں ہمارے اندر رہی ہے، وہ کیفیت اگر رمضان شریف کے بعد بھی برقرار رہے تو وہ خوش نصیب ہے جس نے اس مہینے سے نفع حاصل کیا۔ لیکن شوال المکرم کا چاند نظر آتے ہی وہ مسجد سے غائب ہو جائے، نہ نماز، نہ جمعہ، نہ دین کے ساتھ تعلق، پھر اگلے سال پھر دیکھا جائے گا جب روزے آئیں گے، تو اس سے پتہ یہ چلے گا کہ ایسا طرز عمل جو ہے وہ ہمیں کوئی نفع یا فائدہ نہیں دے رہا، بلکہ ہم تو وقتی طور پر ہم نے دین کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، اور اس پر ایک ہی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کیا ایک مہینے کے لیے ہم نے اللہ کا فرما بردار بننا ہے یا کہ پوری زندگی کے لیے۔ یہ ہے اصل مقصد جس کے لیے ہمیں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور خاص طور پر یہ جو آخری عشرہ ہے یہ دعاؤں کا عشرہ ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ آخری حصہ جو ہے رمضان شریف کا گویا کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو عشرہ رحمت جنہوں نے اس میں کچھ کمایا، تو مغفرت کا عشرہ ان کے لیے نفع بخش ہے جنہوں نے پہلے عشرے میں رب کی رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹی، اور پھر دوسرے عشرے میں جنہوں نے مغفرت سمیٹی، پھر آخری عشرہ جو ہے ان کے لیے خوشخبری، مجدہ جا فضا ہوتا ہے کہ تم خوش نصیب ہو، تم نے پہلے عشرے میں رحمتیں بھی سمیٹی، دوسرے عشرے میں مغفرت سمیٹی، اب تمہارے لیے انعام کا وقت ہے، اللہ کریم تمہیں جہنم کی آگ سے نجات اور رہائی عطا فرمائے۔ تو یہ دعاؤں کا عشرہ ہے، ہمیں کثرت سے اس عشرے میں دعائیں کرنی چاہیے۔ آج کے درس قرآن مجید میں دعا کے متعلق ہی آیت مقدسہ پہلے عرض کروں گا، اور اس کے بعد پھر دعا کے متعلقات اور دعا کے بارے میں چند احادیث وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اس وقت جو ہے وہ سورہ المومن 24واں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 60 ہے، جس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے پروردگار، تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے مانگو، دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا کہ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، وہ ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ سورہ المومن
24واں پارہ آیت نمبر 60۔ معلوم یہ ہوا کہ دعا اتنا محبوب عمل ہے کہ پروردگار عالم جل مجد الکریم خود حکم دے رہا ہے، ادعونی، مجھ سے مانگا کرو، دعا کیا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، نماز، مسجد کی حاضری، اسے حقیر سمجھتے ہیں اور عبادت اس کی طرف کوئی رغبت ہی نہیں، تو ان کا یہ عمل جو ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تکبر کی وجہ سے وہ عبادت سے دور ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا جو تکبر کی وجہ سے عبادت سے غافل ہوا، دور ہوا، تو فرمایا وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے، وہ لوگ جو عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عاجزی انکساری اللہ کو بڑی پسند ہے، عاجزی انکساری اللہ کو بڑی پسند ہے۔ پچھلی تراویح کی منزل میں اللہ کریم نے جب ابلیس کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، تمام ملائکہ کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، شیطان ابلیس عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ جب اس نے سجدے سے انکار کیا تو قرآن نے جو لفظ استعمال کیے ہیں ابا واستکبر، ابا کا معنی ہے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا۔ شیطان نے، عزازیل نے، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ابا، اس نے انکار کیا سجدے سے، واستکبر اور تکبر کیا۔ یعنی تکبر ایک ایسی لعنت ہے جو بندے کو سجدے سے روکتی ہے، سجدے سے دور کرتی ہے۔ تکبر یہ ایسی بری عادت ہے اور اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ شیطان کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تمام ملائکوں کو، سب نے سجدہ کیا، تو نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے جو جواب دیا، اس نے کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ میری تخلیق تو نے آگ سے کی ہے اور آدم کی تخلیق مٹی سے کی ہے، تو آگ مٹی سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا کہ آدم مٹی کا بنا ہوا تھا۔ یہاں یہ تکبر تھا کہ اپنے آپ کو اس نے افضل جانا، اعلیٰ جانا، اس لیے اس نے، اب اللہ کریم نے انک رجیم فرمایا کہ تو راندہ درگاہ ہے اور نکل جا میری بارگاہ سے۔ اب قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال کر اسے نکال دیا گیا۔ تو یہ تکبر جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ایسی چیز ہے، ایسی لعنت ہے، ایسی خباثت ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی عبادت سے غافل ہوتا ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہوتا ہے۔ عاجزی اور انکساری یہ مومن کی زینت ہے، عاجزی انکساری مومن کی زینت ہے۔ تو ہمیشہ کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جو زیر ہی رہے، جو زیر ہی رہے، نیچا ہی رہے۔ اور ہمیشہ مثال دے کے سمجھایا گیا کہ جس درخت پہ پھل لگتا ہے اس کی شاخیں جھکی ہوتی ہیں، اور جن درختوں پہ پھل نہیں لگتا اس کی شاخیں اکڑی ہوتی ہیں۔ تو یہ عاجزی انکساری اللہ کریم کو بڑی پسند ہے۔ یہ نماز کے اندر رکوع اور نماز کے اندر قیام، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، گردن جھکی ہوئی ہے، نظریں سجدے کی جگہ پہ ہیں، تو نماز تو وہ ہے جو عاجزی والی نماز ہے اور جو سکون والی نماز ہے۔ بلکہ مسلم شریف میں تو حدیث شریف ہے، حضور نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کیا۔ نماز وہ ہے جو سکون سے پڑھی جائے۔ یہاں اگرچہ دعا کے لفظ ہیں
وقال ربکم ادعونی، تو تمہارے رب نے یہ فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو۔ لیکن اس کی تفسیر میں ائمہ مفسرین نے فرمایا اس سے دو چیزیں مراد ہیں، ایک اللہ کی عبادت اور ایک دعا۔ اور انہوں نے بڑی پیاری دو حدیثیں جمع کی کہ دعا خود عبادت ہے، دعا خود عبادت ہے۔ سنیے حدیث شریف، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الدعاء والعبادہ، دعا کرنا خود عبادت ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ لہذا جب ہم عبادت کا لفظ بولتے ہیں تو دعا بھی عبادت کے اندر شامل ہے، دعا بھی عبادت کے اندر، ہاں یہ عبادت ہے، بلکہ ایک حدیث میں عبادت کا مغز قرار دیا گیا۔ تو اس آیت کی تفسیر جو مفسرین کرام نے بیان کی ہے اس میں دو چیزیں ہیں کہ دعا خود عبادت ہے، لہذا عبادت کا تصور بڑا جامع ہے کہ جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، دعاؤں کے اندر مشغول رہتا ہے، تو یہ سارے اعمال اور افعال جو ہیں یہ عبادت کی صورت ہے۔ تو دعا کرنا بھی عبادت کی ایک صورت ہے۔ اب حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ان سے جو حدیث شریف مروی ہے یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث شریف ہے، سیاستہ میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور اس کے بعد جامع ترمذی۔ حدیث کا نمبر ہے 3372، حدیث نمبر ہے، کتاب الدعوات، چیپٹر جو ہے اس کا نام ہے کتاب الدعوات، یعنی یہ وہ باب ہے جس میں دعائیں ذکر کی گئی۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور فرما رہے تھے اور میں نے اپنے کانوں سے سنا، حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ حضور نے یہ فرما کر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جو آیت میں نے آپ کو سنائی۔ حضور نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور حضور نے ارشاد فرمایا تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور دوسری حدیث شریف جس میں دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا، یہ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3371 نمبر حدیث ہے، کتاب الدعوات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے حدیث شریف مروی ہے اور یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث کا نمبر ہے 3370۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ بزرگی والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر بزرگی اور عظمت والی کوئی چیز نہیں، یعنی اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اس بندے پر جو اپنی جھولی پھیلا کر، اپنا دامن پھیلا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بزرگی والا عمل جو ہے وہ اپنے رب کے حضور میں دعا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے حدیث شریف مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جس کے لیے دعا کے دروازے
کھول دیے. اس سے مراد یہ جس کو اللہ کریم دعا کی توفیق دے، جس کو دعا کی توفیق دے، وہ سمجھ لے کہ میرے رب نے میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے. یہ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3548 ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس سے عافیت کا سوال کیا جائے. جتنی بھی دعائیں اللہ کریم کی بارگاہ میں کی جاتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ دعا پسند ہے کہ میرا بندہ چولی پھیلا کر میری بارگاہ سے عافیت مانگے، مجھ سے عافیت کا سوال کرے، عافیت مانگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر کوئی مصیبت آئے یا نہ آئے، مصیبت آئے یا نہ آئے، ہر حال میں دعا جو ہے وہ یقیناً فائدہ دیتی ہے. یعنی اس سے کیا مطلب یہ ہے کہ کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی تو دعائیں مانگنی شروع کر دیں. اور جب آدمی معمول کے مطابق زندگی گزرے تو پھر دعاؤں سے غافل ہو جائے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم پر کوئی مصیبت آئے یا نہ آئے، ہر حال میں دعا جو کی جاتی ہے وہ یقیناً فائدہ دیتی ہے. لہذا اس فرمایا کہ اے اللہ کے بندو غور کرو، تم پر دعا کرنا لازم ہے، تم پر دعا کرنا لازم ہے. تو دعا اتنی اہم چیز ہے جس کے متعلق ہم نے 5 حدیثیں پڑھی کہ جن میں دعا کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر فرمائی. یہ حدیث شریف بہت ہی مضمون کے اعتبار سے بڑی پیاری اور جامع حدیث ہے. اس کا مضمون خوشبو کی طرح دل میں اترتا ہے اور پھر بندہ خواب غفلت سے بیدار ہوتا ہے اور دعا کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. اس حدیث کو ذرا غور سے سن لیجئے، بڑا لطف ہے اس حدیث کے اندر. یہ الترغیب والترہیب حدیث کی کتاب ہے، اس کی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 479 پر یہ حدیث شریف ہے. اور یہ حدیث شریف حدیث کی دوسری کتاب مستدرک للحاکم کے اندر بھی یہ حدیث شریف موجود ہے، لیکن اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 669 ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ہتھیار کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ دشمن سے بچنے کے لیے. یعنی مراد یہ ہے کہ جتنی بھی تکلیفیں انسان پر حملہ آور ہوتی ہیں، کوئی حملہ آور ہو تو ہتھیار سے آدمی اپنا دفاع کرتا ہے. جتنی مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، پریشانیاں، آفات و بلیات، وہ زمینی ہوں آسمانی ہوں، جب انسان پر حملہ آور ہوتی ہیں تو ان سے بچنے کے لیے بہترین ہتھیار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ دعا ہے. اور دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے. اور اسی حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو دعا مومن کا ہتھیار ہے، دوسرا فرمایا دعا دین کا ستون ہے. دعا دین کا. یہاں دوسری حدیث ساتھ ملائیں تو بڑا لطف آئے گا. نبی کریم علیہ السلام فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے. نماز کو حضور نے دین کا ستون قرار دیا اور نبی کریم علیہ السلام نے دعا کو بھی دین کا ستون قرار دیا. تیسری چیز حضور نے فرمائی دعا جو ہے یہ زمین اور آسمان کا نور ہے. ایک حدیث کے اندر 3 چیزیں بیان ہیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون ہے، دعا جو ہے یہ زمین اور آسمان کا نور ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث شریف مروی ہے اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، 7494 نمبر حدیث ہے. کتاب التوحید ہے اور چیپٹر نمبر 35 ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات
ہمارا رب ہر رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے اپنی شان کے لائق، اور جب رات کا آخری تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے، جب رات کا آخری تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا رب کریم فرماتا ہے کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کو بخشش عطا کروں۔ دعا ایک ایسا عمل ہے، ہم جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں اصل میں اس کی مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی سادہ لفظوں میں معنی یہ ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ تو اس حدیث شریف میں جو اب میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کس بات پر خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے۔ یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3571 نمبر حدیث ہے، کتاب الدعوات ہے، اور چیپٹر نمبر 115 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا مانگنے کو پسند فرماتا ہے، یعنی دعا کرنے کا عمل، دعا کرنے کا عمل اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو اللہ کا فضل مانگا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور سب سے افضل عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے، کہ جب دعائیں مانگی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بڑی پیاری حدیث مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی، یہ حدیث شریف کی مشہور کتاب جامع ترمذی میں حدیث کا نمبر ہے 3556 نمبر حدیث ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالی بہت حیا فرمانے والا ہے، بے شک اللہ تعالی بہت حیا فرمانے والا ہے، اور تمہارا رب بہت کریم ہے، تمہارا رب بہت کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ جب کوئی بندہ اس کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان ہاتھوں کو خالی اور ناکام لوٹانے سے حیا فرماتا ہے۔ ان اللہ یستحیی ان یرد ید عبدہ صفرا، اللہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بارگاہ میں جھولی پھیلائی ہے، دامن پھیلایا ہے، میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے، اور جو بندہ دعا نہ مانگے، جو دعا نہ مانگے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہ حدیث شریف جامع ترمذی میں 3373 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ دعا اتنا بہترین عمل ہے کہ دعا نہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ اور پہلے حدیث آپ سن چکے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو تو کیا مانگو؟ عافیت، جب بھی مانگو تو عافیت۔ اور یہ دعا میں نے ایک درس میں آپ کو بتایا تھا، زندگی بھر حضور نے اس دعا کو نہیں چھوڑا فرض نمازوں کے بعد، یعنی کوئی بھی نماز ہے نا، جب وہ تکمیل پذیر ہو جاتی ہے تو حضور اس دعا کو ضرور پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔
تو یہ دعا یاد کر لیں اور یہ دعا ضرور پڑھا کریں. اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہ سے عافیت مانگا کرو. اور دعا قبول ہونے کے اوقات پر میں صرف 3 حدیثیں سناؤں گا. یعنی یہ چیز ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، کچھ ایسے احوال ہیں، کچھ ایسے حالات ہیں، ان حالات میں دعا مانگی جائے تو زیادہ قبول ہوتی ہے. تیسری بات ذرا توجہ سے سننا، کچھ مقام ایسے ہیں، کچھ وقت ایسے ہیں، کچھ احوال ایسے ہیں، اور کچھ جگہیں، کچھ مقام ایسے ہیں کہ اس مقام و جگہ پہ جو دعا کی جائے وہ درجہ قبولیت کو پہنچتی ہے. بہت پیاری حدیث آ گئی. 3 چیزیں، کچھ وقت ایسے ہیں ان میں دعا قبول ہوتی ہے، کچھ جگہیں ایسی ہیں وہاں دعا زیادہ، کچھ حالات و واقعات ایسے ہوتے ہیں وہاں جو دعا مانگی جائے زیادہ قبول ہوتی ہے. اللہ اکبر. مثلاً وہ کون سے وقت ہیں جن میں دعا زیادہ ہوتی ہے؟ ان کی چوٹی کا وقت جو ہے حدیث شریف میں ہے سحری کا وقت. جس وقت ہم روزہ رکھتے ہیں نا، یہ وقت اللہ کو بڑا پیارا ہے. سال میں 1 مہینہ ہم اس وقت جو گہری نیند کا وقت ہے، مسلمان کے گھر میں کھانے پک رہے ہیں، جی سحری کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تو دعاؤں کی قبولیت میں سے سب سے بہترین وقت سحری کا وقت ہے. پچھلے درسوں میں آپ سن چکے ہیں کہ حضور پر تہجد کی نماز فرض تھی، لیکن اس کے لیے وقت کون سا تھا؟ رات کا آخری تیسرا پہر، یہ سحری کا وقت. اس وقت حضور پہ تہجد کی نماز فرض تھی. لہٰذا یہ وقت اتنا پیارا ہے، جو بندہ آنسوؤں کی برسات لگاتا ہے، آنسوؤں کی برسات لگاتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، دیکھ کوئی نہیں رہا، اپنے رب کو صفاتی ناموں سے یاد کرتا ہے، یا رحمان، یا رحیم، یا ستار، یا ذل جلال والاکرام، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین. صفاتی نام لے لے کر اپنے رب کو جب پکارتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. یہ سحری کا وقت اوقات میں سے سب سے پیارا وقت ہے جس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. دوسرا وقت ہے افطاری کا. سب سے پہلا نمبر سحری، اس کے دعاؤں کی قبولیت کا وقت. یہ رمضان شریف میں دونوں وقت رمضان کے ساتھ خاص ہیں. یہ دونوں وقت رمضان شریف کے ساتھ فرض ہے نا. روزہ صرف رمضان شریف کا روزہ فرض ہے. تو پیارے بھائیوں، سحری، افطاری، یہ اتنے قیمتی وقت ہیں کہ جتنے اوقات میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، چوٹی کے 2 وقت ہیں، ایک سحری کا وقت اور ایک افطاری کا وقت. اللہ اکبر. تیسرا وہ ہے جس میں میں بھی باتیں کرتا ہوں، آپ بھی باتیں کرتے ہیں. میں خاموش بھی بیٹھا ہوں تو آپ باتوں میں لگا دیتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں. اب میں بیٹھا ہوں تو بات شروع کر دے. یہ 2 وقت بڑے نوٹ کر لیں. ایک اذان، ایک دوسرا اقامت، جسے آپ تکبیر کہتے ہیں. مکبر تکبیر پڑھتے ہیں، جماعت کھڑی ہو. پیارے نبی کریم علیہ السلام میں چوٹی کا وقت سحری کا، اس کے بعد چوٹی کا وقت افطاری کا، اور تیسرے نمبر پر جب اذان ہو رہی ہو، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر بندہ اپنے رب سے اذان کے اختتام پر جو دعا مانگتا ہے وہ درجہ قبولیت کو پہنچتی ہے. تیسرا جب جماعت کھڑی ہو رہی ہو، اقامت ہو رہی ہو، اس وقت جو دعائیں اپنے رب سے کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. یہ تو وقت آ گیا نا. اب جگہیں، مقامات. اگر چلو میں نہیں کرتا بات، اشارے میں سمجھے. کچھ مقام ایسے ہیں، کچھ مقام ایسے ہیں، پھر میں اپنے آپ کو روکتا ہوں.
کچھ مقام ایسے ہیں، وہ جگہ اتنی پیاری ہیں کہ بے نیاز رب ان جگہوں پہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ ایک مثال میں قرآن سے دیتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اپنے رب سے۔ کسی مزار شریف پہ دعا کریں تو دعا کس سے کی جاتی ہے؟ تسی اس سے دعا کیوں کرتے ہو؟ تو دعا صاحب مزار سے کی جاتی ہے یا رب سے؟ تو قرآن سننا پھر۔ قرآن کہتا ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ غلط فہمی دور کرو، دعا صرف رب سے کی جاتی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہاں دعا کی؟ حضرت مریم کے حجرے میں۔ اور ان کا حجرہ کہاں ہے؟ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کے ساتھ۔ مسجد اقصیٰ کے حال کمرے میں دعا نہیں کی، مسجد اقصیٰ کے حال میں دعا نہیں کی، اس حجرے میں دعا کی جہاں حضرت مریم اعتکاف بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت مریم ہنالک دعا زکریا ربہ، دعا رب سے کی ہے، لیکن حجرہ تو حضرت مریم کا ہے، کیونکہ وہاں بے موسم کے پھل دیکھے نا، بے موسم کے پھل دیکھے تو دل میں خیال آیا کہ اولاد کا موسم تو گزر گیا، بڑھاپا آ گیا ہے، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، میں بھی بوڑھا ہوں، تو موسم تو اولاد کا گزر گیا ہے۔ دل میں خیال آیا اگر مریم کے حجرے میں بے موسم کا پھل پڑا ہوا ہے تو پوچھا مریم کہاں سے آیا ہے؟ کہا ہوا من عند اللہ۔ کہا اگر اللہ مریم کو بے موسم کا پھل بھیجنے پر قادر ہے تو پھر بے موسم اولاد بھی دینے پر رب قادر ہے۔ تو پھر دعا مانگی باری تعالیٰ، موسم تو اولاد کا گزر گیا ہے، بڑھاپا آ گیا، بیوی بوڑھی ہوگی، موسم اولاد کا گزر گیا، لیکن تو مالک و مولا ہے، مریم کو بے موسم کے پھل دیتا ہے، قادر ہے، تو میں بھی تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں مجھے بے موسم کا پھل عطا فرما۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ جہاں اللہ کے پیارے بندوں کے قدم لگتے ہیں، جہاں ان کا مصلی بچھا ہوتا ہے، جہاں وہ عبادت، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، تو جہاں اللہ کا نیک بندہ خود لیٹا ہوا ہے۔ مثال میں نے قرآن شریف سے دی ہے، دوسری مثال بھی قرآن سے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا مانگا تھا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، کیا مانگا تھا؟ یا اللہ مجھے میری اولاد میں سے مکہ شہر میں ایک بڑی شان کا مالک رسول بھیج دے، رسول عطا کر، لیکن ہو میری اولاد میں اور ہو بھی مکہ شہر میں۔ تو یہ دعا کہاں کی تھی؟ مقام کا ذکر کر رہے ہیں، اوقات میں نے بیان کر دیے۔ کچھ یار جگہ ایسی ہوتی ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ دعا کی کہاں تھی؟ جس پتھر کو کہتے ہو مقام ابراہیم، اس پتھر پہ تمام تفسیروں میں لکھا ہے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی۔ اب اس پتھر کو حاجی صاحبان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بہت سے حاجی صاحبان جن کو میں جانتا ہوں، انہوں نے حج کیا ہے، بہت سے میرے بھائی جو عمرہ کر کے، ان کو بھی میں جانتا ہوں عمرہ کیا ہے، ان سب سے پوچھ لو، کوئی شک ہے تو ان سے پوچھو، بیٹھے ہیں میں کیا مقام ابراہیم وہ جگہ نہیں ہے، وہ مقام نہیں ہے جہاں قرآن میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ جب بھی طواف کے 2 نفل پڑھو گے تو حکم یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھو۔ صحن حرم اتنا بڑا ہے مگر قرآن میں آیت آ گئی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے میرے پیارے خلیل ابراہیم نے میرا گھر کعبہ بنایا تھا، اس پتھر کے قریب جا کے نفل پڑھو۔ پتہ چلا کچھ جگہیں ایسی ہیں، کچھ مقام ایسے ہیں۔ اچھا، جہاں خلیل کے قدم لگے ہیں،
جہاں خلیل کے وہاں نفل پڑھو، وہاں دعائیں مانگو۔ آج کی کتاب میں پڑھے نا، آج کی کتاب کسی مسلک کی لے لیں، اس کو پڑھے، اس پہ لکھا ہے کہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے یہ دعا مانگو۔ بس تھوڑے سے فاصلے پہ تو حجر اسود ہے، بیت اللہ ہے، چاہے زمزم ہے، لیکن حاجی کتاب پڑھ کے تو اتھے کھلوتا ہے مقام ابراہیم۔ حاجی صاحب اتھے کیوں کھلوتا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، حاجی کتاب ہی لکھے ہے، اے جڑا پتھر ہے نا جتھے ابراہیم علیہ السلام نے قدم لگے، اس کتاب ہی لکھے اس پتھر کھلو کے اے دعا مانگو۔ اب سمجھنا آپ کا کام، وہ دعا پتھر کو کر رہے ہیں یا رب کو؟ کعبے میں جو دعا، کعبے کی طرف دیکھ کے جو دعائیں مانگتے ہیں، وہ کعبے کو دعا کر دو یا رب کو کر دو؟ تھوڑا ہی بے وقوف ہے بندہ جو کہے قبرہ تے جا کے دعا کرتے ہیں۔ پتھر سے دعا کرتے ہو یا کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کرتے ہو؟ کعبے سے دعا کرتے یا رب سے؟ یہ ہے فلسفہ۔ تو یار کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جو حجر اسود پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو، کعبۃ اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان مقام ملتزم، اتنے تے پیٹ بھی نال لا دیو تے سینہ بھی رگڑ دیو تے ہاتھ رگڑ دیو، اج تک مڑ دیو تے متھیاں تے لا دیو، حجر اسود نوں چومدے پھر دیو، کیوں آندن جی اتنے دعاواں قبول ہوتی ہیں۔ لہٰذا کچھ جگہیں ایسی ہیں، کچھ مقام ایسے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان میں سے جتنے بھی مقامات ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں، ان میں چوٹی کی جگہ مکہ مکرمہ، دو چیزیں چوٹی کے دو شہر، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، حرمین طیبین، دو مقام ایسے ہیں، دو جگہ ایسی ہیں، حرمین طیبین، حرمین شریف ہے، مکہ مکرمہ ہو، مدینہ منورہ ہو، یہ دو جگہ ایسی ہیں جہاں دعاؤں کی قبولیت کے مقامات میں سے چوٹی کے مقام ہیں۔ تیسری جگہ ہے بیت المقدس۔ مسجد اقصی آج رو رہی ہے، فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، یہ مسجد اقصی، یہ فلسطین، یہ بیت المقدس، یہ مسجد اقصی، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے بعد تیسری جگہ، چوٹی کی جگہ، جہاں ہزاروں انبیاء کے مزارات ہیں۔ مسجد اقصی کے ارد گرد ہزاروں انبیاء کے مزارات ہیں، لہٰذا کچھ جگہیں ایسی ہیں جن کی نسبت نبیوں کے ساتھ ہو، ولیوں کے ساتھ ہو، محبوبوں کے ساتھ ہو، ان جگہوں پہ جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہیں۔ اور کچھ حالات اور احوال، تیسری چیز رہ گئی۔ میں نے جگہوں کی بھی تفصیل بتا دی اور وقت کی بھی، اب حالت کی ذرا توجہ سے سننا، بڑا مزہ ہے۔ سفر کی حالت میں جو دعا کی جاتی قبول ہے۔ مسافر، بندہ سفر میں ہے، کم از کم 92 کلومیٹر تک کا سفر ہو، وہ شرعی مسافر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے 92 میل یا اس سے زیادہ جانا ہے تو آپ مسافر ہیں۔ آپ نیتاً سفر میں دعا کریں کہ پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو سفر میں دعا کرے مسافر وہ قبول ہوتی ہے۔ کچھ حالت سفر کی حالت میں جو دعا کی جائے تو اس نیت سے اگر آپ دعا کریں گے کہ حالت سفر کی دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت جو درد دل سے دعا مانگے گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بزرگ گئے نا، انہوں نے کہا جی میرے واسطے دعا کرو، وہ کہن تسی کرو، وہ کہن تسی کرو۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں تو دعا کرانا ہے تھوڑے کو۔ انہوں نے کہا نہیں، مسافر دی زیادہ قبول ہوتی ہے، میں مقیم ہاں تسی مسافر ہو، ہن تانوں دعا کرنی پینی ہے۔ دونوں پائے کے بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا نہ میں تے اتھوں دا رہن والا، میں تے مقیم ہاں، تسی ہو مسافر، لہذا تسی دعا کرو گے تو میں آمین آکھاں گا، کیونکہ ساڈے نبی پاک نے فرمایا سفر دی حالت وچ مسافر دعا کرے تو قبول ہوندی ہے۔ دوسری حالت پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ اکبر، بیماری، بیماری کی حالت، بندہ بیمار ہو، بیماری کی حالت، سفر کی حالت اور بیماری کی حالت۔ بیماری کی حالت میں جب مریض درد دل سے اپنے رب کے حضور دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا ہے۔ تیسری حالت اضطرار،
حالت اضطرار، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اچانک کسی دکھ مصیبت میں بندہ مبتلا ہو گیا، اس دکھ تکلیف میں جو اپنے رب سے درد دل رکھتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ کچھ حالتیں ایسی ہیں، کچھ وقت ایسے ہیں، اور کچھ جگہیں ایسی ہیں۔ اور اب اس پر ایک حدیث شریف سنے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ شدید تکلیفوں اور مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے، جڑا بندہ یہ چاہتا ہے میرے دکھاں وچ تے میریاں تکلیفاں وچ تے بیماریاں وچ تے میرے درد و آلام وچ، میری مصائب وچ تے میری شدائد وچ میرا پروردگار میری دعا قبول کرے، تو نبی پاک نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ خوشحالی کے ایام میں بھی کثرت سے دعا کیا کرے۔ تکلیف ویلے یاد کر دیو نا، اس حدیث سے مطلب ہے کہ تکلیف ویلے یاد کر دیو، حالت چنگی ہوئے تو بہتیاں دعا مانگیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حدیث شریف ہے، اس پر میں ختم کرتا ہوں کہ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف حدیث کا نمبر ہے 3499، بڑی پیاری حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا گیا کس وقت کی دعا سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے؟ صحابہ نے آکھیا حضور دسو کیڑا ویڑا ہے جس ویلے دعا بہت ہی قبول ہوتی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رات کے آخری حصے، وہی جو پہلے میں نے بات شروع کی، چوٹی کا وقت کون سے ہے؟ سحری۔ یہاں بھی وہی وقت سرکار نے فرمایا حضور ویڑا دسو جس ویلے دعا بہت ہی قبول ہوتی، فرمایا رات کا آخری حصہ۔ پتہ یہ چلا کہ رات کا جاگنا اللہ کو بڑا پسند ہے، وہ تہجد کی نماز یہ پڑھا کرو، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ فرمایا اور دوسرا وقت ہے تمام فرض نمازوں کے بعد، تمام فرض نمازوں کے بعد صلاۃ المکتوبۃ، ترمذی شریف دے لفظ ہے، فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ذرا، تو جب جنازہ پڑھتے کیا نیت کرتے؟ 4 تکبیر اگے کی پڑھ دے، پڑھ چھوڑو کچھ نہیں ہوتا، فرض پتہ لگا جنازہ فرض کفایہ، یہ دے بعد بھی دعا منگی تو قبول نانا نہیں منگنی دعا جی نہ منجی نو انج ہاتھ پایا تے لے کے نس پڑھیا نا جی نانا کوئی دعا نہ منگے۔ میرے پیارے بھائی سرکار فرما رہے ہیں بعد صلاۃ المکتوبہ، تو جنازہ فرض کفایہ ہے، تو لہٰذا جو دعائیں فرض نمازوں کے بعد مانگی جاتی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ اور جس دعا میں درود شریف نہ پڑھا جائے، دعا کے شروع میں بھی درود شریف، دعا ختم بھی درود شریف، دعا شروع بھی درود پاک تو ہوتی ہے تو ختم بھی درود پاک تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے، اور اس دعا میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہم نے نبی پاک سے سنا ہے کہ جس دعا میں مجھ پر درود شریف نہ پڑھا جائے زمین آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اور جب دعا کے شروع میں بھی درود شریف پڑھا جائے، دعا کے آخر میں بھی درود شریف پڑھا جائے، تو وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا پہنچتی ہے۔ لہذا جب بھی دعا مانگی جائے تو درود شریف شروع میں بھی اور آخر میں بھی پڑھا جائے۔ اب آخر میں 2 تحفے آپ کو دینے ہیں، مجھ سے اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ آپ اپنا معمول بتائیں، میں کہ جی میرا وعدہ کر بھی کریں گا تو پھر میں دس تو جی صرف پوچھنا ہی ہے میرا معمول، تو پھر تو رہن ہی دے، تیری مہربانی، یہ پھر راز راز ہی رہن دے۔ میں نے جب سے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، وہ میرے والد بھی استاذ بھی ہیں، میں نے پہلے بھی ایک درس میں عرض کیا تھا کہ میں نے تمام درسیات کی کتابیں والد صاحب سے ہی پڑھی۔ یہ حدیث شریف جب آپ نے پڑھائی تھی تو فرمایا جتنے شاگرد تھے نا سب کو کہا اے دعا نہ چھڑیا جی، اے دعا نہ چھڑیا جی۔
یہ نماز میں جو پڑھتے ہیں نا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، درود شریف کے بعد یہ دعا وہ ہے جو نبی پاک نے حضرت صدیق اکبر کو سکھائی۔ ڈائریکٹ نبی پاک نے فرمایا اے ابو بکر کبھی کبھی نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھا کر، ضرور پڑھا کر۔ تو میں اس دعا نو نہیں چھڑتا، پاویں مقتدی آدھے رہن پہ جاتا ہی ہاتھ لمبا ہو گیا، تسی آخدے رہو، میں تو اپنا معمول بنایا، میں تے پڑھنا ہے۔ یہ دعا یاد کر لو، یہ بڑا فائدہ ہے۔ یہ دعا وہ جڑی نبی پاک نے حضرت ابوبکر صدیق نو سکھائی ہے۔ تے حضور نے کس جگہ تے دعا پڑھنی فرمایا نماز کے اندر درود شریف پڑھ کے اسی پڑھنے رب اجعلنی، یہ دعا پڑھو، اگر وقت ہوئے تو پھر اے دعا جڑی ہے یہ ضرور پڑھو، اگر او دی جگہ تے اے پڑھ لو تاں بھی ٹھیک ہے۔ تو یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے تو میں تو یہ اپنا معمول ہے، یوم یقوم الحساب پڑھ کے پھر میں خاص طور پہ جمعے دی نماز میں یہ دعا آخر بھی ضرور پڑھنا، کیونکہ اس حدیث کا لطف ہی پڑھایا۔ نبی پاک نے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے دعا نہ چھڑنی، اے پابندی نہ پڑھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فلا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اسی پاویں آکھو حاجی سردار میں ہوندا اج ویکھے ہی اتا یار لمبا ہو گیا۔ اے جے میں میرے ایک دوست نے پوچھی سی گل تے میں تانوں دستی، مینوں آندا جی وہ راز دی گل دسو، میں کہ بھی یہی دسدا کوئی نہیں، میں تو اس واسطے دسیا کہ کوئی کرے گا تو میرا تو فائدہ ہو جانا ہے، اور تسی عمل شروع کر دیو گے تو میرے کھاتے ہی لکھا جانا دال الخیر کا فائدہ۔ ایک تے میں نہیں چھڑدا، دوسرا آندا سردار میں ہوندا تہاڈا خطیب جڑا نے یہ دونوں سجدیاں میں ٹائم بہتا لاندا ہے، یہ آندا لے بیٹھے رہو، سامع اللہ لمن حمدہ کہہ کے آندا لے کھلوتے رہو، میں سندا رہی نا، میں کو بولا تے نہیں۔ لو جی یہ نماز پڑھاندا تے آندا کھلوتے رہو، دونوں سجدیاں وچ آندا بیٹھے رہو، لو راز سن لو میں کی پڑھنا، یہ پڑھو گے تو پھر میں دس دینا۔ ایک مہینہ صرف کرو، جے تانوں مزہ نہ آیا تو پھر مینوں پڑھ لیا اٹھی دی، نہیں تے آنا ہی ہے نا روزیاں تو بعد، جے زندگی رہی تے صحت رہی تو پھر میں پڑھ لیا جا کے جی نہیں فائدہ نہیں ہوا، پھر میں تین دساں گا بھی فائدہ کیوں نہیں ہوا، خرابی کتنے، میں پھر وہی دساں گا یہ دعائی نے اثر کیوں نہیں کیتا، خرابی ہے تو کوئی بد پریزی کر بیٹھا ہے۔ ہائے ہائے اے نہ چھڑیا جے، مینوں اتنا کچھ لبا ہے نا، شکایتاں میریاں لاؤ تسی، مینوں یہ چو لبا بڑا جے دونوں سجدیاں دے درمیان جی ٹائم بڑا رضوی صاحب لیندے نے، وہ ٹائم میں کی لینا دونوں سجدے میں پڑھنا۔ نبی پاک جو دی حدیث شریف پڑھی میں چھڑیا نہیں، سرکار دونوں سجدیاں ہی پڑھتے سن، رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی واجبرنی۔ تو میں نماز پڑھا تو سی آئی ڈی میری خفیہ کری، تو پڑھے گا تو میں اونی دیر دونوں سجدے بیٹھے ہونا، کیوں اساں یہ راز ہو نے جڑے قرآن حدیث کو لے نے، پر افسوس ساڈے کول ٹائم ہی نہیں اسی دونوں سجدیاں دے درمیان۔ اے تسی سامع اللہ لمن حمدہ کہہ کے تے کھلار چھڑ دو، اللہ کھلوتے رہو، میں پڑھنا سامع اللہ لمن حمدہ، یہ آہستہ پڑھنا، پھر جتنے سرکار نے آہستہ فرمایا اتنے آہستہ پڑھنا۔ آمین نبی پاک نے آہستہ فرمائی، نماز بھی تسی آمین آہستہ پڑھنی ہے، کوئی حضور نے فرمایا سامع اللہ لمن حمدہ کہہ کے میں پڑھنا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ جماعت ہوئے جماعت کراواں کلیاں پڑھنا تو پھر میں مزہ لینا، اگے پھر پڑھنا سبوح ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اگے پڑھنا سبوح قدوس رب النا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ کدی پڑھ کے ویکھو، یہ مزہ ہی بڑا ہے، اے نماز پڑھن دا سکون آ جاتا ہے، اے جی اصل نماز۔ تے جے تسی ویڈیو ریکارڈ کرو، میں ایک گل دس دیا، ویڈیو بنائیے
قاری صاحب نے 7 منٹ جماعت کرائی. آپ ویخ بھائی قاری صاحب نے 6 منٹ ہی نماز. تو ٹائم منٹ گننا ہے. اتنے تے نماز ہوندی جڑی لگن ادھر ہوے. تے جے تو قاری دے منٹ گننے نے, خطیب دے مولوی دے منٹ گننے نے, تے پھر وہ لگن تے نہ دے. ایتھوں پڑھ یار, دعا سجدہ ہی پڑھ لے, رب اغفر لی پڑھ کے دیکھو دعا رب اغفر لی. اگر امام صاحب وقت دیندے ہون تو ضرور پڑھنا چاہیے, نہ وقت دیندے ہون تو حکم ہے کہ امام دی اقتدا کرو. اسی حکم ہے نماز پڑھنے عبدو و رسولو تک پہنچے, امام نے سلام دے دیتا ہے, شریعت آخری تسی بھی سلام دے مقتدی ہیں نا. تو جب میں امام دی مخالفت کرا اے سلام پھیر دیں تو میں بیٹھا پڑھتا ہی نہ, میں بڑا پرہیزگار بنیا تو میری تو نماز خراب ہوگی. اس واسطے ان چیزاں میں برکت بڑی ہے. فرض واجب نہیں, کئی بندے ایک فرض ہے یار ختم دعانا دے فلانا, ایک فرض ہے ایک واجب ہے. یہ فرض تے پترا یہ بھی کوئی نہیں. ربنا لک الحمد رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی, فرض کوئی نہیں. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا پڑھنا فرض, پر یہ دیاں برکتاں بڑیاں دے. اس ویلے بندے دی روح جڑی ہے تازہ ہو جاتی ہے, کیونکہ اے اللہ دا ذکر ہے تے رب دے ذکر بھی بڑیاں برکتاں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی.